اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں آپ کا میزبان فیصل منیر ایک دفعہ پھر ایک ایسے مہمان کے ساتھ جن کو پہلے بھی آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں. ان کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے اور بہت ہی متحرک سیاسی کارکن ہیں, اور اب جو ہے وہ ایک نئی ذمہ داری ملی ہے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے, چونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. نو منتخب جنرل سیکرٹری سی ٹی کوٹلی جناب شاہد کمال چوئی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جو ہے وہ بلا تاخیر گفتگو کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں. جب ایڈ میں نے آپ نے کا لگایا تو بہت سارے لوگوں کی خواہشات تھی کہ فلاں فلاں سوال آپ سے کیے جائیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے ناظرین کہ آپ کی توقعات کے اوپر جو ہے وہ پورا اترے, لیکن پروگرام سوالات شروع کرنے سے پہلے, گفتگو شروع کرنے سے پہلے بالکل آپ جو ہے وہ بذریعہ کمنٹس جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, کیونکہ حال ہی میں جو سی ٹی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی ہوئی ہے اس کے شاہد کمال چوئی صاحب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں, اور ان کے حوالے سے اگر کوئی براہ راست ان سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور کر سکتا ہے. تو خوش آمدید ایک دفعہ پھر شاہد کمال چوئی صاحب آپ کو. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جنرل سیکرٹری آپ سی ٹی کے منتخب ہوئے, آپ خود ذاتی طور پر جو ہے وہ اس عہدے سے مطمئن ہیں؟ اس عہدے کے لیے کسی سے کوئی سفارش آپ نے کی یا سفارش کروائی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی. پھر اس کے بعد میرے جو قائدین پارٹی کے, میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ, آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چوئی حسین صاحب, میرے قائد کشمیر, اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب, یہ سارے لوگ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی. آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں یہاں بیٹھ کر احباب کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ کیا میں نے کوئی سفارش کروائی یا کوئی اس طرح کی بات. تو سچی بات ہے کہ میری آپ سے سیٹنگ چونکہ ہوتی رہتی ہے, انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے, میں نے صدر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, ان سے اس حوالے سے آج تک ابھی جو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں کبھی ایک سنگل ون دفعہ کوئی بات نہیں کی ہے. اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے, میں یہ کروں گا, مجھے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ دی جائے, یا کوئی سفارش یا کسی سے کہلوانا, ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی نہیں. سی ٹی کے اندر آپ کی تنظیم سازی ہوئی, مختلف قسم کا رد عمل آ رہا ہے, کچھ لوگوں کی اچھی رائے آ رہی ہے, کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں. شاہد کمال چودھری جو ہے وہ ان کا کیا موقف ہے مجموعی طور پر پوری جو سی ٹی کی تنظیم سازی ہے اس کے اوپر؟ میں دیکھیں جی بھائی, فیصل یہ ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر سی ٹی کی جو تنظیم سازی ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی جو پارٹی کے متحرک لوگ ہیں, دیگر پارٹیوں کے, نون لیگ ہو گئی, پی ٹی آئی والے ہو گئے, وہ بھی اس تنظیم سازی کا کیا کر رہے ہیں, خیر مقدم کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں نے دیکھا ہے, دوستوں سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی تنظیم سازی پیپلز پارٹی نے کی ہے, دیگر جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو پارٹی کے بنیادی لوگ ہیں, جو بنیادی کارکن ہیں, جینون کارکن ہیں, نظریاتی لوگ, کمیٹڈ, ان کو آگے لائیں. سر اگر تھوڑی سی ماضی کی تاریخ دیکھی جائے تو عموماً شہر ایک قسم کا ہیڈ کوارٹر ہے, سنجیدہ لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے. اس دفعہ تھوڑا سا آپ کی پارٹی نے یوتھ کو ترجیح دیا, ینگ لوگ زیادہ آئے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں, پہلے تو ہم یہ کہتے تھے جی کہ جو ہے وہ ہمیں 30-35 سال ہو گئے تو اس طرح کے مواقع نہیں دیے جا رہے, اگنور نہیں کیا جا رہا. تو اب یوتھ کو اگر آگے لایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھا سائن ہے. یہ سمٹمز ہی ایسے رکھے پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ کیا ہے, ایک نشان, ایک سمبل کے طور پر کہ ہم یوتھ کو پروموٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ٹیلنٹڈ لوگ, کمیٹڈ لوگ آگے آئیں گے تو یقیناً حلقے کی, شہر کے لوگ کی بہتری کے کام ہوں گے. آپ کے صدر عامر شاہ صاحب
यंग हैं और वकालत से उनका ताल्लुक़ है, शायद कमाल चौधरी उनके साथ चलेंगे, उनको बर्दाश्त कर लेंगे या वो आपको बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, ये देखें, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे सदर हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। और इससे बढ़कर बात यह है कि ये पार्टी का फैसला है और मैं ओबीडियंट टू पार्टी का। ठीक है। आपके सीनियर नायब सदर जो है वो रदीफ़ बशीर साहब, उनका थोड़ा सख्त रद्द अमल इसके ऊपर आया है। आपने उनको कॉल की, उनको कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे मनाएंगे? नहीं, वो भाई हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। वो कमिटेड बंदे हैं पार्टी से, मुलाकात हो चुकी है। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मसाइल होते हैं। तो रदीफ़ बशीर तो देखें, मैं इस हवाले से अगर कहूँ कि ये मेरा भाई है, वो कमिटेड बंदा है, लेकिन पिछले 30 साल से 20 साल से मैं रदीफ़ बशीर या इस तरह के जो सिटी में और लोग आए, ये बिल्कुल क्या थे, वो इस तरह की किसी तंजीम साजी में इनको नहीं आउट थे तंजीम साजी से। तो आज वही लोग हैं, वो कमिटेड लोग हैं, वो आगे आए। अच्छा, शायद कमाल चौधरी साहब, आपका ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी जमात हो, जैसे भी हालात हों, आपका ताल्लुक कोटली शहर से भी है। कोटली शहर के अंदर अगर देखा जाए तो सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। कोटली शहर के नौजवानों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने, आप सियासी कारकुन हैं, बेहतर अंदाज से समझते हैं। लोगों के नौकरियों के मसाइल हैं, बिलखुसूस पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियों के, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, अभी जो हमारा अभी काम जारी है, जो हमने अभी से एक सेटअप बनाया है, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो क्या करने की कोशिश की है। फर्स्ट स्टेप में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इसके साथ साथ हमने 4-6 नौजवानों को इस सेटअप में लाया है, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, कि उनको इस नौकरी, उनकी जॉब्स के वाले से या तो हमने तहरीक कर दी है या फिर उसमें से कुछ लोग 2-4 बंदे एडजस्ट हो भी गए। तो इसी तरह तरतीब से इंशाअल्लाह हम हर चीज़ को साथ लेकर चलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आएगी शहर के, और शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह अच्छी जॉब्स मिलेंगी। नौजवानों को आगे लाया गया, उसके ऊपर तो आपने बात की। बहुत सारे सीनियर लोग जो है उनको नज़रअंदाज किया गया, जिनका ताल्लुक पार्टी से बहुत पुराना है, बड़ी मेहनत है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो है वो शहर के अंदर पार्टी को दी, उनको यकदम जो है वो आपने नज़रअंदाज कर दिया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यकीनन ऐसे लोग कुछ ऐसे होंगे जो आपसे नाराज़ होंगे। जी नहीं, ऐसा नाराज़ तो कोई भी नहीं है। पार्टी के अंदर से भी बड़ी हमें बड़ी इस तंजीम साजी को बड़ा सराहा गया है। अच्छा। और जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, उनके इस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया गया है। और पार्टी के लोगों ने भी, बहुत सीनियर लोगों ने भी इस पर बड़ा खुशी का इजहार किया। और पर्सनली मुझसे मिले हैं लोग और उन्होंने मिलकर कहा है कि यार वाकई पता चला है कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सिटी कोटली हल्का जो है उसके अंदर एक दफ़ा फिर से जाग रही है। उसका ज्याला, उसका कमिटेड, उसका नजरियाती जो बंदा है वो आगे आ रहा है। सर, 2 किस्म की राय होती है जब कोई भी काम होता है। एक तरफ लोग आपको मुबारकबादें देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना और मानना है कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जब अपनी टीम को शहर के अंदर आगे लाए हैं, इस दौरान, इस तंजीम साजी के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज भी किया है। इसमें आपके नज़दीक कितनी हकीकत है कि वो वाकई अपनी करीबी टीम को जो है वो शहर के अंदर आगे लाएँ? मैं आपको वसूख से कहता हूँ, हम 9 मेंबरान नामजद हुए हैं, उनमें से बाय फेस तो चॉइस साहब या सदर जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, बाय फेस उनको जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा को वो बाय नेम भी नहीं जानते। अच्छा, तो फिर ये किसकी तजावीज़ से ये तंजीम साजी? ये देखें, यही वही है ना, कमिटेड लोग। उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि जो पार्टी के साथ कमिटेड है उसको आगे लाए, जो मेरे साथ कमिटेड है ज़ाती तौर पर उसको नहीं आगे लाना। उनमें से तो एक मैं ही हूँ, आप कह सकते हैं मैं उनके थोड़ा करीब था। और कौन सा बंदा है इस सिटी की पार्टी में? आमिर शाह साहब भी बहुत करीब थे। नहीं, आमिर शाह साहब करीब थे, लेकिन ये बाकी भी तो उसी तरह अहदेदार हैं। ठीक है। और फिर आपकी बात ये तो अभी सिटी की तंजीम साजी या हल्के की तंजीम साजी बाकी है। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी PYO के सिटी की तंजीम साजी बाकी है, PYO की डिस्ट्रिक्ट की तंजीम साजी बाकी है, PYO की हल्का की तंजीम साजी बाकी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पीपल्स पार्टी की जो तहसील की
बॉडी है वो बाकी है अभी। नाज़रीन आपके कमेंट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं, अभी वो भी मैं चेक करता हूँ। शायद कमाल चोई सबसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू होता है। आपने कहा कि आप चोई मोहम्मद यासीन साहब के बहुत करीब हैं, तो चूँकि मैंने कहा कि आपका ताल्लुक शहर से है और आप बड़े सरगर्म सियासी कारकुन हैं, शहर के मसाइल के ऊपर उनसे बात होती होगी। नौजवान जो सारा सारा दिन जो है वो अपनी नौकरियों के हवाले से रोना रोते रहते हैं, इसके ऊपर चोई यासीन साहब से बात तो होती होगी आपकी? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम जो उनके साथ मीटिंग हुई है उसमें भी इस पर बात हुई है, और आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे से भी बात हुई है। तो उसका ये देखें आप, जुजवी मंडी में ये जो पुल है, ठीक है, यहाँ से यूनियन कौंसिल बनेर के इलाके मलाड़ तक ये 1.5 किलोमीटर सड़क की मंजूरी हो चुकी है। ये जेल रोड वाली सड़क ये मंजूर हो चुकी है। ठीक है, इस तरह और हमारे इस हल्का सिटी में 15 किलोमीटर सड़कें मंजूर हुई हैं अभी। ठीक है, ठीक है। सर, ये सड़कों की आपने बात की, हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के जहां मुखालफिन हैं शहर के अंदर, वहां उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी हैं, फैंस भी हैं। क्या फ़ायदा होगा चौधरी साहब अब जबकि यहाँ शहर से एमएलए हैं, शहर को क्या फ़ायदा होगा? यही मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, एक तो हमारा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, दूसरा जो सबसे बड़ा हमारी कोशिश है, मतलब जो एमएलए हैं चौधरी साहब, उनकी कोशिश है कि इस शहर के अंदर अस्पताल को ठीक किया जाए, डीएचक्यू को, इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार के मौके दिए जाएं, और जो रिंग रोड है, जो ट्रैफिक का मसला है उसको हल किया जाए, और साफ पानी का मसला। ये 3-4 ऐसे बड़े इशू है जो इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं रेडार पर हैं और जिन पर काम किया जा रहा है। आप मुतहर्रक सियासी कारकुन हैं, जब शहर के लोग आपके पास आते हैं अपनी बेबसी का रोना रोते हैं, जब नौजवान आपके पास आते हैं आपके मसाइल डिस्कस करते हैं, तकलीफ़ तो होती होगी। 5 साल आपके पास मौका रहा है पिछली हुकूमत में, लेकिन कुछ डिलीवर नहीं कर सके, इस हवाले से शहर के अंदर। नहीं, देखें, ये 5 साल वाली जो बात आपने की है वो उसी वक्त डिलीवर हम नहीं किया है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। आप देख लें सारदाबाद रोड का आज क्या हाल है, जबकि ये किस वक्त बनी थी? पीपल्स पार्टी के दौर में बनी थी। आपका सॉरी, ये जो पासपोर्ट ऑफिस है ये पीपल्स पार्टी ने लाया है। ये जो आपका ट्रामा सेंटर है ये पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब ये है कि ये सारी और भी बेशुमार मैं काम गिनवा सकता हूँ, जो आप अगर वक्त चुके कम होता है जो आपने डिलीवर किया बताएं। तो ये इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि वो उन्हीं 5 सालों में हुई हैं। अब हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपोजिशन में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमें एडवांटेज आ रहा है कि हम स्ट्रांग अपोजिशन में हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके बावजूद मैं इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि रिंग रोड जैसा बड़ा मंसूबा, फिर पानी का साफ का मसला, फिर शहर की जो बेहंगम ट्रैफिक है, जो मैं तो आप देख रहे हैं खुद दिन को शहर में होते हैं, तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा इस वक्त फोकस है। ठीक है, ज़बरदस्त है। नाज़रीन, शायद कमाल चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालात का कुछ सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यकीनन अगर आप कोई ये चाहते हैं कि कोई ऐसा सवाल जो मेरे पास ना हो और आप इनसे पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चौधरी मोहम्मद आबिद साहब कहते हैं जी कि आज की मुलाकात के बारे में पूछना है, जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, जी इस पर ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा बाकी जो अहबाब हैं जो इनको मुबारकबादें दे रहे हैं उनका भी इंशाल्लाह हम नाम लेके इनको बताएंगे। सर, आज की मुलाकात के बारे में जो आबिद साहब कहते हैं थोड़ा सा बताएं। ये ऐसा मेरे भाई हैं, वो हमारे पीटीआई के हैं, पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन भाई हैं, इज़्ज़त करते हैं हम बड़ी उनकी, वो भी बड़ी मोहब्बत देते हैं, उनका प्यार है। तो ये उनका सवाल बड़ा एक जानदार है, शायद उनको इसलिए नहीं पता कि वो ये चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन आपस में मिले तो वो और किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जहन में ये स्ट्राइक किया है कि जी क्या वजह है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टी का कोई भी बंदा एक दूसरे को दावतें देते रहते हैं। तो वो चेयरमैन जो थे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी लाहौर में मौजूद थे, और साबिक सदर पाकिस्तान और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी वो भी मौजूद थे लाहौर में। तो इत्तफाक से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने उनको घर दावत दे दी और हेलो हाय होगी। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा नाज़रीन, जो जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो पीपल्स पार्टी की जो तंजीम साजी हुई है कोटली के अंदर, उसके ऊपर प्लीज़ आप अपनी राय दें, ताकि जो कुछ शायद कमाल चोई साहब कह रहे हैं वो हमें पता लगे कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस तंजीम साजी के ऊपर। सर,
اگرچہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں تو اچھا ہے، تو یہ جو آپ کی تنظیم سازی ہوئی ہے کوٹلی کے اندر، آپ جو نئے لوگ آئے ہیں، ینگ لوگ آئے ہیں، متحرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کتنا اثر انداز ہوگی آپ کی یہ نئی باڈی بلدیاتی الیکشن کے اوپر شہر کے اندر؟ ہم شہر کے اندر بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. ہم بالکل ایک عزم کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی کو، ہم فلسفہ بھٹو کو اور بی بی شہید کے جو نظریات تھے ان کا مکمل طرح سے پرچار کریں گے. اور انشاءاللہ آپ بار بار چونکہ ایک کوشچن کر رہے ہیں تو میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل آپ دینا چاہوں گا. بلدیاتی الیکشن میں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک دو انٹرویو میں یہ میں دعوے کرتا رہا، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے بھی ہوئے. آپ نے خود سے نہیں وہ ساری پوری ہوئی ہے میرے. آپ مجھ سے دہرانا چاہیں تو دہرا بھی سکتے ہیں، مجھے یاد ہے ساری باتیں. تو ہم بڑے جاندار طریقے سے الیکشن میں جائیں گے، اسی لیے یوتھ کو آگے لایا گیا ہے، اور یوتھ بھی ایسی جو کمیٹڈ اور بالکل بھرپور نظریاتی لوگ ہیں. اچھا، بڑا اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ نئے نئے سیاست میں ہوتے ہیں، اگر جماعتی بنیاد پر یہ الیکشن ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے یقیناً جماعتی بنیاد پر، تو جو نئے لوگ ہیں یا جو لوگ بلدیاتی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں شہر کے اندر، بلدیہ کے حدود کے اندر، وہ آپ اس باڈی کے ساتھ رابطہ کریں یا براہ راست بچو یاسین صاحب کے ساتھ رابطہ کریں؟ ان کو جو ٹکٹ آپ دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ نہیں، نہ وہ باڈی کے ساتھ رابطہ کریں، نہ ذاتی طور پر جو یاسین صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں. کیسے انتخاب کریں گے سر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بے شمار کارکنان جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ٹکٹ کیسے حاصل کریں گے. دیکھیں، کچھ دن پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ کہ کس طرح انتخاب کیا جائے گا سٹی کی باڈی کا، تو وہ آپ نے دیکھا، اور میں نے دعویٰ کیا نا، یہاں لائیو جا رہے ہیں ہم، اور بہت سارے دوست احباب دوسری جماعتوں کے بھی سن رہے ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو اپریشیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں بھی جن لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہ بھرپور لوگ ہیں جو بھٹو کا پرچار کرنے والے ہیں، بھٹو کے فلسفے کے پیروکار ہیں، بی بی شہید کے نظریات جو ہیں ان کے پیروکار ہیں، اور جو کمیٹڈ پیپلز پارٹی کا نظریاتی بندہ ہوگا ٹکٹ اسے ہی ملے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں جانا ہے، اگر جانا ہے تو آپ کے جو حلقہ احباب ہیں ان سے آپ کی مشاورت مکمل ہو چکی ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ اگر ہوتے ہیں بلدیاتی الیکشن تو میری تو مشاورت اپنے فیملی خاندان سے پہلے انہوں نے اپنے طور پر کی، دوست احباب سے بھی اس حوالے سے مشاورت ہوئی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں تو بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لوں گا. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ جو آخری الیکشن ہوئے، آپ کی پارٹی یہاں سے جیتی، ایک طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی نے شہر کے اندر فتح حاصل کی، آپ کی جو اپنا پولنگ سٹیشن تھا، آپ کی جو وارڈ تھی، اس کا رزلٹ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ پہلے بھی آپ ایک دفعہ سوال کر چکے ہیں میرے خیال میں، تو یہ یہاں پر بھی ہے. ہم اپنی وارڈ میں سے جو ہمارے وہاں پر کتنے پولنگ سٹیشن تھے جی؟ 3. ٹھیک ہے. ایک پولنگ سٹیشن سے ہم آ رہے ہیں 1 ووٹ سے. اچھا. اور ایک جو میرا بائی پولنگ سٹیشن تھا جہاں پر امجد چودھری صاحب بھی امیدوار تھے، اور چودھری محبوب صاحب وہ بھی تحریک انصاف کے تھے، تو وہاں پر ہم شاید نہیں بلکہ یقین 32 ووٹ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجموعی طور پر رزلٹ کیا تھا آپ کے وارڈ؟ مجموعی طور پر آپ کہہ رہے نا کہ 213 ووٹ ہم نے 2 پولنگ سٹیشن سے لیے، اور ایک پولنگ سٹیشن سے 102 ووٹ لیے. اچھا زبردست. اب میرے خیال سے تھوڑا سا آپ کا جو انٹرویو ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا کمنٹس آپ کی اجازت سے میں پڑھتا ہوں. بدر الزمان راز صاحب کہتے ہیں جناب بہت بہت آپ کو سلام ہو. فرت علی کاظمی صاحب جب خاموش ہیں جناب تھوڑا کمنٹ کر دیں پیر صاحب آپ. اسی طرح فضل طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بدر الزمان صاحب کہتے ہیں جی کہ اچھا انتخاب ہے اور چوہے صاحب کو میری طرف سے مبارکباد پیش کریں. شارز بشیر چوہے صاحب کہتے ہیں جی ماشاء اللہ بہت نیک خواہشات. اس کے علاوہ شارد بشیر چوہے صاحب کہتے ہیں جی کہ کوٹلی کی ساری روڈز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں. تو فیضان احمد صاحب انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ کو. چودھری زیدی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا. عدنان سلطان صاحب نے آپ کو سلام پیش کیا. سراج الدین چودھری صاحب کہتے ہیں جی زبردست. فرت علی کاظمی صاحب ابھی تک خاموش ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. عدنان سلطان صاحب کہتے ہیں جی کمال صاحب کو جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی طرح شارد بشیر چوہے صاحب پھر لکھتے ہیں جی سٹی کی روڈ، حسن روڈ،
हवाई जहाज से मंडी तक मेन बाजार रोड सब पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, ये सच है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने इसीलिए आपको कहा था, मैं तफसील में जाना चाह रहा था। कोटली सिटी के अंदर बिलखसूस, हालांकि यहाँ से कभी भी कोई बंदा जीता नहीं है पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब के बाद, जो यासीन साहब तक कोई नहीं जीता है। इन बिटवीन पीपल्स पार्टी हमने हमेशा कोटली सिटी को नवाजा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, वो पासपोर्ट ऑफिस की सूरत में, वो डीएचक्यू के ट्रामा सेंटर की सूरत में, वो ये जो हवाई जहाज ग्राउंड की रिंग रोड है, जिस तरह शाहरेज भाई ने ये मेंशन की रोडें, ये सारी। इसके अलावा भी पीपल्स पार्टी ने आपको वजीर माहौलियात दी, ठीक है, मेंबर असम्बली मखसूस नशिस्तों पर गई मेरी बहन शाजिया अकबर चौधरी साहिबा, और फिर उनको वजीर माहौलियात बनाया गया, ठीक है। फिर वो मशीर वजीर आज़म पाकिस्तान रही। देखें उसके दूसरी तरफ देखें कि कोटली सिटी से हम हारते रहे मुसलसल, लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या किया, फिर भी उसके बावजूद भी कोटली सिटी को नजरअंदाज। बाद में पूछना चाहूँगा, ठीक है, आपने जो काम के हवाले से कहा, काफ़ी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अलियास चोई साहब को आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, काफ़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, उनके इस डिसीजन के ऊपर, लेकिन अगर हम नून लीग के एडमिनिस्ट्रेटर से उनका कंपैरिजन करें तो समझ आते है कि उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने काम किया। अलियास चोई साहब को जब आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया तो आप उनकी हमायत करने वालों में थे या उनके मुखालफिन जो ग्रुप था उसमें थे? दो तीन मैं आपको यहाँ नाम लूँगा। एक तो मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है उनके बारे में या पढ़ा है, हाफिज असलम साहब, जिनके नाम पर हाफिज असलम रोड है, उन्होंने काम करवाए कोटली में बहसीत बल्दिया के चेयरमैन या जो भी। उसके बाद मेरे एक भाई है, मेरी पार्टी से तलक नहीं था उनका, शौकत शाह साहब, और उसके बाद अगर किसी का नाम आता है ना कोटली में बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया काम करवाने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ चोरी लिहाज से। ठीक है, आप खुद से एक साफ़ी हैं और इसको डिसीजन, ये जो मैंने कहा है, इसको आप डिसाइड कर लें कि आया मैं गलत कह रहा हूँ, और फिर आप कंपेयर कर रहे हैं सरदार जायद साहब के साथ। वो तो भाई है मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, नून लीग से उनका तल्लक है, लेकिन डिलीवर करने की आप बात कह रहे हैं। मैं तो बस मैंने ये सुना कि वो चेयरमैन बल्दिया बने या एडमिनिस्ट्रेटर लगे, उसके बाद आप क्या हुआ यहाँ पर, अंदाज से डिलीवर नहीं कर सके, बिल्कुल भी नहीं। तो उनका और जो अलियास साहब का कंपैरिजन करना, ये मेरे ख्याल में गलत होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे थोड़ा चलते हैं। इसी तरह ज़कियास मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब अल कश्मीरी कहते हैं जी कि इस पार्टी के नजरियाती लोगों को आगे लाया गया है, हम इस इकदाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। एक मिनट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये बदरुज़्ज़मान राजा मेरे भाई हैं डंग रोड से, नून लीग के बड़े ये सरकर्दा हैं, लेकिन ये भी इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप बार बार क्या मुझसे वो सवाल कर रहे थे। बदर साहब, ये आप थोड़ा सा जरा कमेंट में आइएगा प्लीज, कि क्या आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, जरा प्लीज कमेंट में आइएगा बदर साहब। अच्छा जी, साकिब अल कश्मीरी साहब ने कहा जी कि ये जो नजरियाती लोग आगे आए हैं, इसके ऊपर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया आपको और जो यासीन साहब को। इसी तरह मुबीन जट साहब कहते हैं जी माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। तारक शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब कहते हैं जी माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह मुबीन जट साहब उन्होंने कहा जी ज़बरदस्त। और भी आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के ये जनाब देखें जी, फ़रत अली काज़मी साहब आ गए हैं। फैसल मेरी तरफ से जो यासीन साहब की टीम को ओहदे मुबारक हो। फ़रत काज़मी साहब मेहरबानी जनाब, आप बोलें, हम यही चाहते थे कि आप बोलें, तो आपके बोलने पर जो है वो जवाब देंगे शाहिद कमाल चोई साहब। चोई यासीन साहब की टीम को मुबारक हो। सर क्या कहते हैं? खैर मुबारक जनाब मुर्शद, बहुत शुक्रिया। पीर सैयद फ़रत अली शाह साहब मेरे भाई हैं, बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने खैर मकदम किया, तो ये उनका बड़ा। जो यासीन साहब की टीम को मुबारक दें। नहीं, ये इस हवाले से मेरे ख्याल में उन्होंने इस सेंस में कहा है कि जो यासीन साहब ने एक टीम तरतीब दी है पार्टी की सिटी में, उस सेंस में उन्होंने कहा है। लेकिन आप तो चूँकि साफ़ी हैं, आपने उसमें से वो इस तरह की बात निकालनी थी, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मुर्शिद का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। पीर साहब बड़ा शुक्रिया जी, आप बोले, आप खामोशी से देख रहे थे। सर, मजमूई तौर पर जो शहर की सूरत हाल है वो कोई इतनी मुतासर कौन सूरत हाल नहीं है। मैंने पहले भी सवाल कर चुका, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दौर हो, मायूसी है शहरियों के अंदर। कोई फ्यूचर में कोई इस तरह की प्लानिंग जो यासीन साहब के पास, आप उनके पास बैठते होंगे, डिस्कस करते होंगे, हमने शहर के अंदर ये चेंज लाना है, शहर के लोगों की जो मायूसी है उसको कैसे दूर करें? मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, 2 दफ़ा पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। देखिए, एक है सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है ना, हमारा से मतलब ये है कि जो मैं बैठता हूँ, आप बार बार पूछ रहे हैं, तो जब चोई साहब बात करते हैं इस पर, जो यासीन साहब, वो 3-4 चीज़ों पर फोकस उनका इस वक्त है। एक DHQ को इसको इम्प्रूव करना,
رنگ روڈ کا کام. نہیں سر، یہ آپ کی بات سمجھ آتی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مثلا مثال کے طور پر جابز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل اس دفعہ بھی جو حکومتی پارٹی ہے ان کے جو رہنما ہے وہ یہاں سے الیکشن ہار چکے ہیں. تو اگر شہر کے اندر نوجوانوں کے لیے کچھ جابز نکلتی ہیں تو دوسرے حلقوں سے لوگ لگتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے شہر کا. دیکھیں جب سے تو چودھری یاسین صاحب یہاں سے الیکشن جیتے ہیں سٹی سے، آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی دوسرے حلقے کا کوئی بندہ یہاں آ کر لگا ہے یا کسی کی کوئی جاب ہوئی ہے تو میں اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر میں اس کا جو عہدے بھی ہوں بحیثیت سیکرٹری جنرل سٹی کوٹلی، ٹھیک ہے، بحیثیت ایک یعنی کہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور بڑے جاندار طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور مختلف منسٹر سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے مختلف محکمہ جات کے سیکرٹری سے وہ ملے ہیں کہ یہ میرا حلقہ ہے، پیسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں یہاں پر، ان کے حقوق کو بڑا بری طرح پامال کیا گیا ہے. تو اب میں یہاں سے ممبر اسمبلی ہوں، اور اب میں کسی جو حلقہ سٹی کوٹلی ہے اس کے کسی بھی کوئی جو رائٹ ہے اس کو بلڈوز نہیں ہونے دوں گا، اور کسی بھی صورت نہیں ہونے دوں گا. یہ آپ نے سب سے خوبصورت بات کی، یہی میں بات آپ سے جاننا چاہتا تھا. اور آپ کو یقین ہے کہ وہ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں گے؟ چونکہ چو یاسین صاحب حکومتی پارٹی میں تو نہیں ہے. میں آپ کو ایک دفعہ آپ نے پہلے یہ سوال کیا تھا آخری انٹرویو میں، چو یاسین خود ایک گورنمنٹ کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ ہاں کچھ مسائل ہیں، چونکہ منسٹرز کے باقی ہیں، پھر ہماری گورنمنٹ بھی نہیں ہے، تو کچھ مسائل کا سامنا ہمیں ہے، لیکن اس بات پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا بقول چو یاسین صاحب کے. جو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر سنا، جو مختلف محکمہ جات کے لوگوں سے ان کی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، تو سٹی کوٹلی کے حقوق پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. آپ بڑے متحرک سیاسی کارکن ہیں، سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. ایک کنٹروورسی یہ بھی آ رہی ہے جی کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن کے اعلانات ہیں اس میں کوئی اتنی حقیقت نظر نہیں آتی، کوئی سچائی نہیں ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں اس سینس میں اگر کہوں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے نا، ایک سادے سے بندے درویش سے، تو ان کے بس کا کام نہیں ہے. یعنی کہ ممکن نہیں لگتا؟ یہ مجھے ممکن اس سینس میں نہیں لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروا سکیں گے. صرف اس وجہ سے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ بہت سمپل ہیں، شاید ان کی گریپ آپ کے نزدیک بہت کمزور ہے. ایک تو ان کے اس گورنمنٹ میں 3 دڑے ہیں اس وقت. اچھا، 3 گروپ بنے ہوئے ہیں. تو وہ گروپنگ جب ہو نا کسی چیز میں، تو وہ گروپنگ اس سیٹ اپ کو، اس حکومت کو، اس ادارے کو کیا کرتی ہے؟ کمزور کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے. دیکھیں جب سے پاکستان میں ان کی گورنمنٹ آئی ہے ہم تو ظلم سہ کر شاید واجوی صاحب آپ نے کہا جی 3 گروپ سے اس حکومت میں، آپ کی اچھی خاصی سیٹس ہیں، بڑی اچھی پوزیشن ہے اسمبلی کے اندر. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی اسمبلی کے اندر آپ کی پارٹی سے کوئی وزیر اعظم آئے؟ جی انشاءاللہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایک جعلی وزیر اعظم ملے گا. اچھا، یہ آپ یقین سے کہہ رہے ہیں؟ میں دعویٰ کر رہا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو میں آپ سے ایک دعویٰ کیا تھا، تو آپ نے اس وقت بھی بڑے سرپرائزنگ ہوئے تھے جی کہ 5000 کی لیڈ سے آپ ضمنی الیکشن چڑوئی والا جیتیں گے. تو ہم وہ 55,200 کی لیڈ سے جیتے ہیں الحمدللہ. اور آج میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اسی اسمبلی میں ایک جعلی وزیر اعظم ہوگا. اچھا جی، شاہد کمال صاحب جو یہ سب کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر بھی پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کمنٹس میں لکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کا جالا جو ہے وہ اسی اسمبلی میں وزیر اعظم ہوگا. سر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں لیکن کافی حد تک آپ کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں. میں پچھلے انٹرویوز اگر آپ کے نکالوں تو کافی حد تک آپ کی باتیں پوری ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بھی آپ کی پوری ہو جائے گی؟ یہ انشاءاللہ پوری ہوگی انشاءاللہ. یہ بات کیوں آپ کو اتنا یقین ہے؟ دیکھیں اس لیے یقین ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 دڑے ہیں اس گورنمنٹ میں. یہ چو کا مربع نہیں ہے. وہ کہہ سکتے ہیں آپ ادھر سے 2-4 بندے مانگ لیے، ادھر سے 2-4 تانگ لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس طرح کر کے نا گٹھ جوڑ. یہ کوئی پارٹی کا سیٹ اپ نہیں ہے، یہ ایک گروہ کا سیٹ اپ ہے. یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں. آپ کی بھی ایک چونکہ نظر ہے سیاست پر، صحافی ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، مختلف جگہ پر جاتے ہیں، تو یہ ایک گروہ ہے، یہ گروپ ہے. اس کو آپ کوئی کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. تو دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بڑی سٹرانگ وکٹ پر کھڑی ہے. تو اس سینس میں نے یہ کہا کہ جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی کو ہی ملے گا، کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری نجات دہندہ جو ہے وہ صرف اور صرف بھٹو کا فلسفہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان.
ٹھیک ہے سر، آخری جو الیکشن ہوئے کشمیر کونسل کے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے نقطۂ نظر سے لوگوں کو بتائیں کہ ملک حنیف صاحب جو ہے وہ کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، وہ ممبر کشمیر کونسل منتخب ہوئے، یہ کیا پالیسی تھی سر؟ دیکھیں، اس میں جب ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، تو اس اصل میں بات اس لیے ایک ہی جگہ پر آ کر رک رہی ہے کہ میرے قائد جو ہیں، قائد کشمیر چوئی یاسین صاحب، وہ اس وقت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور ہمارے اس حلقہ سے ممبر اسمبلی بھی ہیں۔ ایک بڑے ظرف کا مالک بندہ یہ کر سکتا ہے، ایک وسیع قلب رکھنے والا، ایک بڑا دل جگرا رکھنے والا بندہ یہ کر سکتا ہے کہ کسی سیاسی مخالف پارٹی سے، اس گروپ سے، اس پارٹی سے، اس کیمپ سے ایک بندہ اٹھا کر اپنے ہی حلقے کا اس کو ممبر کشمیر کونسل جو کمزور وکٹ پر بھی ہو، اور وہ ہو بھی کمزور وکٹ پر، تو یہ بڑے ظرف والوں کے کام ہے، اور جو صرف اور صرف میرے خیال میں یہ چوئی صاحب کا ایک خاصہ ہے۔ اب جو دوسرا آپ نے سوال کی کہ اس میں کیا ہے، تو یہ پارٹی پالیسی تھی، یہاں سے آزاد کشمیر کی قیادت لاڑکانہ گئی، کسی تقریب کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر یہ بات چلی اس کشمیر کونسل کے والے سے، تو وہاں پر جو انچارج ہیں کشمیر افیئرز کی فریال تالپر صاحبہ، ان سے بھی انہوں نے بھی پھر چوئی صاحب سے ملاقات کی، صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی، اور کوئی پارٹی پالیسی کو سامنے رکھ کر کسی کمٹمنٹ کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ نون لیگ نے اس سے پہلے ممبر کشمیر کونسل کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حمایت کی، تو اس وقت کے جو چیف آرگنائزر ہیں اپنا شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی کہ ہم نے پہلے پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی، تو اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ہماری حمایت کرے۔ تو اس ٹویٹ کو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، قیادت نے پذیرائی دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی، ہم نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں، اور اس طرح ملک حنیف صاحب ممبر کشمیر کونسل بن گئے۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آپ کے اس انٹرویو کے درمیان۔ زبردست۔ شاید ملک صاحب، جاتے جاتے اہلیان کوٹلی کے لیے کوئی ایسا پیغام، آپ کی آواز جب آپ کی لیڈرشپ تک بھی پہنچ رہی ہے، آپ نے بڑی امیدیں دلائی ہیں آج اہلیان کوٹلی کو، بڑے اعتماد کے ساتھ نے آپ کہا کہ کوٹلی کے حالات بدلیں گے، یہاں کی جابز باہر نہیں جائیں گی، کیا پیغام دیں گے اہلیان کوٹلی کو؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اب جو ہے وہ اندھیرے چھٹ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ ایک شعر ہے نا کہ طول شب فراق سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے، اور پھر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اجالا ہے اندھیرا نہیں، انشاءاللہ۔ واہ، ٹھیک ہے۔ امیدیں وابستہ ہیں جو یاسین صاحب سے کوٹلی کو، میں چاہوں گا کہ اہلیان کوٹلی کو کچھ کہیں، ان کو کیا کہیں؟ یہ اہلیان کوٹلی کے لیے یہ ہے کہ میں نے دوسری سیاسی مخالفین سے سنا ہے، اور بے شمار جگہوں پر اور متعدد جگہوں پر یہ ڈسکشن سنی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کہ چودھری یاسین صاحب کام کروائیں گے، اور وہ اپنے حلقے کے اوپر کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا ہے، اور یقیناً اب تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ جاتے جاتے بالکل آخری سوال، اس حلقے میں آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہیں ملک یوسف صاحب، وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا، وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ وہ یہ حق اور سچ کی جو جنگ ہے وہ جیت جائیں گے، اس کے اوپر کیا کہیں؟ دیکھیں، ملک یوسف صاحب ویسے وہ ایک بڑے ہیں، لیڈر ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، اور وہ چوری خود کرنا چاہ رہے تھے، تو سیدھی سی بات ہے وہ الیکشن چوری نہیں کر پائے۔ یعنی وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ حق اور سچ کی جو جنگ ہے یہ میں جیت جاؤں گا، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ حق اور سچ تو یہ ہے نا کہ جو آپ کے سامنے آیا، اچھا، وہ مظلوم اور پسے ہوئے طبقے نے کیا کیا، اپنا حق لیا، ٹھیک ہے، اور جو یاسین صاحب کو یہاں سے ممبر اسمبلی منتخب کروایا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں نے ایک پولنگ سٹیشن ادھر جا کر رکھ دیا ہے، ایک پولنگ سٹیشن ختم کر دیا، ووٹر فہرستوں میں سے 20 ووٹ اٹھا کر یہاں سے وارڈ نمبر 1 کے وارڈ نمبر 5 میں ڈال دیے، تو اس طرح وہ اپنا حق تو نہیں نا ملتا۔ ٹھیک ہے، حق جائز طریقے سے حاصل کی گئی چیز جو ہوتی ہے وہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی جو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی، اچھا، اور اب اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں اب وہ کیا کریں گے اس پر۔ اچھا، آپ کیسے الیکشن جیتے اور وہ کیسے ہار گئے سر؟ اس لیے کہ ہم نے محنت کی، اسٹرگل کی،
اچھا جو سر محنت تو وہ بھی کر رہے تھے, بھاگ دوڑ تو وہ بھی کر رہے تھے. کہ میں نے بات مکمل نہیں ہوئی. یہ تھی اسٹرگل کے بعد یہ تھا کہ یہاں کے جو مظلوم لوگ تھے ان کو یہ پتا تھا, یہاں کا جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کو پتا تھا کہ چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ ایک جاندیدہ شخصیت ہیں, موسٹ سینئر سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے, اور وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے کا تحفظ صحیح طرح کرنا جانتے ہیں. اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور اس لیے ہم الیکشن جیتے. یہ تو سادہ سی بات ہے. بہت شکریہ ناظرین. بڑی محتاط گفتگو اور کچھ سوالوں کے جوابات جو ہے بہت کھل کر بھی شاہد کمال چوہی صاحب نے دیے. شاہد کمال چوہی صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے میرے نزدیک, لیکن آپ نے ان کی آج کی اس گفتگو کو, اس انٹرویو کو کتنا پسند کیا, یہ بات جو ہے زیادہ اہم ہے. آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ کو کتنا پسند آیا, یہ بات بہت ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ چاہیے ہوگا, آپ کی رائے. جن لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا, کمنٹس کیے, ان کا بہت شکریہ. کچھ لوگوں کی جو اگر کوئی تحریر میں نہ پڑھ سکا ہو تو اس کے لیے بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن پروگرام کے بعد بھی جب بھی آپ کمنٹ کیجئے گا تو اپنی رائے جو ہے آج کی اس پروگرام کے بارے میں اور سٹی کوٹلی کی جو تنظیم سازی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں آپ کا میزبان فیصل منیر ایک دفعہ پھر سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.